ہمارے نبی نے ہمیشہ غریبوں کا خیال رکھا، یتیموں کا خیال رکھا، بیواؤں کا خیال رکھا۔ ہمارے نبی وہ نبی تھے جو اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے لیکن کسی امتی کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتے۔ میرے بھائیو، ہمارے نبی کو اگر سب سے زیادہ محبت ہے تو امتیوں سے محبت ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کو سب سے زیادہ اگر کوئی تڑپ ہے تو اس امتی کے بارے میں تڑپ ہے۔ آپ کو معلوم ہے اسلام کا قانون ہے کہ اگر کوئی چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں قرآن کریم میں فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ چوری کرنے والا مرد ہوگا یا عورت ہوگی اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا۔ ایک روایت آپ کو بتاؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کو لایا گیا تھا جن سے چوری کا عمل ہو گیا تھا۔ ایک صحابی کو لایا گیا جن سے چوری کا عمل ہو گیا۔ تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ بھائی چوری ہوئی ہے اور چوری ثابت ہو گئی۔ ہمارے نبی نے حکم دیا کہ ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ چنانچہ وہ صحابی کو میدان میں کھڑا کیا گیا، سارے صحابہ موجود ہیں، ہمارے نبی ایک کنارے پر کھڑے ہیں، وہ صحابی کا ہاتھ کٹتا ہے اور یہاں ہمارے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ یہاں ہمارے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود ہے۔ جب ہمارے نبی کے چہرے کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی تو رو رہے، خالد ابن ولید قریب میں آ کر کہتے ہیں کہ نبی تمہیں رونا آتا، وہ گنہگار تھا، اس نے چوری کی تھی، اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، اس میں آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ قربان جائے ہمارے آقا پر کتنا پیارا جملہ فرمایا، خالد تو نے اس کے گنہگار ہونے کو دیکھا، میں نے اس کے امتی ہونے کو دیکھا ہے۔ تو نے یہ دیکھا کہ اس نے گناہ کیا، میں نے یہ دیکھا کہ وہ میرا امتی ہے۔ آج دنیا میں اس کا ہاتھ کاٹا گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں بتاؤ، جب کسی امتی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا تو ہمارے نبی کو کیسے برداشت ہوگا؟ میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے کہ اگر ہمیں محبت کرنی ہوتی تو ہم اسی سے محبت کرتے، جن کو اللہ نے خوبصورتی بھی دی، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا۔ اور میرے بھائیوں، تیسری چیز جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی وہ مذہب تھا، وہ دین تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مذہب لے کر آئے، جو دین لے کر آئے، میرے بھائیوں اس سے بڑھ کر کوئی دین نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں ہو سکتا۔ خود اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے کلام پاک میں اعلان کر دیا کہ اگر کوئی مذہب سچا ہے، اگر کوئی مذہب پکا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اسی طرح اللہ نے کلام پاک میں دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ نے فرما دیا کہ مذہب اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب میں جاؤ گے مارے جاؤ گے، نہ دنیا میں قبول ہوگا نہ آخرت میں قبول ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ بھی سب سے بڑا پکا۔ ہمارے نبی کے پاس مال بھی موجود، ہمارے نبی کے پاس خوبصورتی بھی موجود، ہمارے نبی کے پاس جاہ و جلال بھی موجود۔ اور اگر خاندان دیکھو تو ہمارے نبی جس خاندان کے تھے وہ سب سے اونچا خاندان ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہ قریشی خاندان ہے، اور قریشی خاندان یہ عرب کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ اونچے درجے کا خاندان، اور اس کو قریشی اسی لیے کہا جاتا اس لیے کہ قریش کے معنی لغت میں آتے ہی ہے اس بڑی مچھلی کو کہتے ہیں جو ساری چھوٹی مچھلیوں کو نگل لے۔ قریش اصل میں اسی مچھلی کو کہا جاتا جو بڑی مچھلی ہو اور ساری چھوٹی مچھلیوں کو نگل لے، اور ہمارے نبی کے خاندان کو قریش اسی بنیاد پر کہا جاتا کہ یہ وہ اونچا خاندان ہے کہ سارے نیچے خاندان ان کے ماتحت ہے۔ یہ سب سے اونچا خاندان ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جس کو قریش کہا جاتا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے نبی کے پاس خاندان بھی بہت اونچا۔ اور آخری جو چیز ہے کہ کوئی انسان کسی سے اس لیے محبت کرے کہ اس کے احسانات بہت ہو، تو میرے بھائیوں ہمارے نبی کے ہم پر جتنے احسانات ہیں اس کو کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا، اس کو کوئی گن بھی نہیں سکتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات میرے بھائیوں ہمارے اوپر ہے۔ ایک روایت سے اس کا انداز ہوگا، ایک روایت ہے کہ جب قیامت کا میدان قائم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے۔ اور روایت میں ہے کہ اللہ کے عرش کے قریب بڑے اونچے اونچے خوبصورت ممبر لگے ہوں گے، اور ہر ممبر کے اوپر ایک نبی بیٹھا ہوگا، ہر ممبر کے اوپر ایک نبی بیٹھا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے۔
روایت میں ہے کہ سارے ممبروں کے اوپر ہر نبی بیٹھا ہوگا، لیکن اللہ کے عرش کے قریب جو سب سے اونچا ممبر ہوگا وہ ممبر خالی ہوگا، اس پر کوئی نظر نہیں آئے گا۔ روایت میں ہے کہ قیامت کا میدان قائم ہو جائے گا، حساب کتاب شروع ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت ہمت کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تو عرش کے اوپر جلوہ افروز ہو گیا، اے اللہ ہر نبی اپنے اپنے ممبر کے اوپر بیٹھ گیا، لیکن تیرے عرش کے قریب جو ممبر ہے، جو سب سے اونچا ممبر ہے، یہ ہمیں خالی کیوں نظر آتا ہے؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اے ابراہیم تجھے نہیں معلوم یہ میرے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے، یہ میرے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم پوچھیں گے کہ تیرے آخری نبی نظر کیوں نہیں آتے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس نبی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میرا ہر امتی جنت میں نہیں جائے گا وہاں تک میں چین اور سکون کے ساتھ ممبر پر نہیں بیٹھوں گا۔ میرے بھائیو سوچو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر احسانات، سوچو اتنے احسان ہیں میرے بھائیو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان احسان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ میں بہت محبتیں کی، وہ ہمارے واسطے بہت روئے میرے بھائیو، وہ راتوں کو ہمارے واسطے بہت تڑپے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے ہر صحابی کو بھوک لگی تھی، ہر صحابی بے چین تھا، کئی دن ہو گئے کسی صحابی کو کھانے کو کچھ ملا نہیں تھا۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجوع، ہم نے ہمارے نبی کو آ کر شکایت کی کہ اللہ کے رسول ہم بھوکے ہیں، اللہ کے رسول کئی دن ہو گئے ہمیں کھانا نہیں ملا۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں ورفعنا عن بطون عن حجر حجر، ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ ہم سب صحابی آتے ہمارے نبی کو بھوک کی شکایت کرتے، اور جب ہم نبی کو دیکھتے کہ نبی کوئی جواب نہیں دیتے، صحابہ کرام فرماتے ہم اپنی پیٹ سے چادر کو اٹھاتے تو ہم سب صحابہ کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھے ہوئے تھے، ہم سب صحابہ کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے قربان جائے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے نبی نے ہر صحابی کی شکایت کو سنا، ہر صحابی کے پیٹ پر ایک ایک پتھر کو دیکھا، ہمارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنا چہرہ جھکا دیا، اپنی گردن جھکا دی، اور ہمارے نبی نے اپنی چادر مبارک جب اپنے پیٹ سے اٹھائی ہے، ابو طلحہ فرماتے وہاں پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ میرے بھائیو یہ ہمارے نبی کی محبت تھی، یہ ہمارے نبی کی تڑپ تھی۔ میرے بھائیو ایک روایت بتاؤ جس سے ہر مسلمان کا دل کانپنے لگتا ہے کہ مسجد نبوی کے کنارے پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کا ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہنچتے ہیں، پوچھتے ہیں ما یبکی کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو رونا کیوں آتا؟ اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول دھاڑے مار کر روتے اور کہتے ابو ہریرہ میں کیوں نہ رو، ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور آ کر مجھے کہا کہ اے میرے نبی آپ کی امت میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کلمہ پڑھنے والے ہوں گے لیکن گناہوں کی وجہ سے موت سے پہلے ان سے کلمے کی دولت چھین لی جائے گی۔ ہمارے نبی فرماتے مجھے رونا اس بات پر آتا ہے کہ اگر کوئی میرا امتی آیا اور اس سے کلمے کی دولت چھین لی گئی اور جہنم میں اس کے بارے میں فیصلہ ہوا تو یہ نبی کا دل اس کو کیسے برداشت کرے گا؟ میرے بھائیو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کے واسطے ہمیشہ بے چین رہے، جو اس امت کے واسطے ہمیشہ تڑپے ہیں، جو اس امت کے واسطے ہمیشہ روئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک رات میری آنکھ کھلی، میں نے اپنی آنکھ کھول کر دیکھا تو نبی بستر پر نہیں تھے۔ حضرت عائشہ خود فرماتی کہ میرے دل میں عجیب خیال آنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول آج میری باری پر کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی میں تڑپ کر بستر سے اٹھ گئی، میں نے پورے کمرے میں تلاش کیا، مجھے میرے نبی نظر نہیں آئے۔ حضرت عائشہ فرماتی میں گھر کے باہر نکلی، دوسری بیویوں کے کمرے کے پاس سے گزری لیکن مجھے میرے نبی نظر نہیں آئے۔ حضرت عائشہ فرماتی اب میرا دل دھڑکنے لگا کہ رات میں میرا شوہر میرے پاس تھا، رات میں میرا نبی میرے پاس تھا، یہ آدھی رات کو میرا نبی کہاں چلا گیا، میرا شوہر کہاں چلا گیا؟ حضرت عائشہ فرماتی میں ماری گھر سے نکلی، در بدر بھٹکی، یہاں تک کہ میں حضرت فاطمہ کے گھر پر پہنچی۔
حضرت عائشہ فرماتی میں فاطمہ کے گھر پر پہنچی، میں نے آدھی رات کو دروازہ کھٹکھٹایا، فاطمہ بے چین ہو کر باہر نکلی، میں نے فاطمہ سے کہا کہ اے فاطمہ تیرے ابا مجھے مل نہیں رہے۔ حضرت فاطمہ دھاڑے مار کر رونے لگی، کہنے لگی آدھی رات کو میرے ابا کہاں چلے گئے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی، باہر نکلے، بڑے اطمینان سے کہا کہ نبی ضرور بھی ضرور قبرستان کے اندر تشریف لے گئے ہوں گے، نبی قبرستان کے اندر تشریف لے گئے ہوں گے۔ حضرت علی آگے بڑھے، فاطمہ پیچھے ہو گئی، حضرت عائشہ فرماتی میں بھی پیچھے پیچھے چلی، ہم چلتے گئے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ فرماتے کہ ہم جنت البقیع جب قبرستان کے اندر داخل ہوئے تو حضرت عائشہ فرماتی ہمیں ایک نور کا سایہ نظر آیا۔ حضرت عائشہ فرماتی، حضرت فاطمہ فرماتی، حضرت علی فرماتے ہم قبرستان کے اندر داخل ہونا چاہتے، ہمیں دور ایک نور کا سایہ نظر آیا، ہم آگے بڑھے تو ہم نے دیکھا اس نور کے نیچے ہمارے نبی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اس نور کے نیچے ہمارے نبی سجدے میں پڑے ہوئے۔ میرے بھائیو اب کان کھول کر سنو، یہ تینوں جب اندر داخل ہوتے ہیں تو آواز آتی ہے کہ ہمارے نبی رو رہے، تینوں جب قریب جاتے تو معلوم ہوتا کہ ہمارے نبی رو رہے، اور جس زمین پر ہمارے نبی نے سجدہ کیا تھا وہ زمین آنسوؤں سے بھر چکی تھی، وہ زمین آنسوؤں سے بھر چکی تھی۔ میرے بھائیوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ کا دل کانپنے لگا، اور کون سی بیٹی برداشت کرے گی جب اپنے باپ کو اس حال میں دیکھے گی کہ باپ زمین کے اوپر گرا پڑا ہے اور رو رہا ہے، اور اتنا روتا ہے کہ اس کے آنسو کی وجہ سے زمین بھر گئی۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے میں بار بار چاہتی تھی کہ نبی کو اٹھا لوں، سجدے میں سے میرے ابا کو اٹھاؤ، لیکن فاطمہ فرماتی خیال آتا تھا کہ کہیں نبی کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے، یہ ایک طرف میرے باپ ہے تو دوسری طرف پوری امت کے نبی بھی تو ہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی میرا دل کانپنے لگا، حضرت فاطمہ فرماتی میں جانتی ہوں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا ابا کا اسی حال میں انتقال ہو جائے، خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا ابا کا یہ رونا آخری رونا ہو۔ حضرت فاطمہ فرماتی خیال آنا تھا، میں آگے بڑھی اور میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے نبی کو اٹھا لیا۔ جب نبی اٹھے ہیں اور میرا چہرہ دیکھا تو کہا فاطمہ تو نے بہت جلدی کر لی، ورنہ صبح تک میں پوری امت کو معاف کروا دیتا۔ فاطمہ تو نے جلدی کر لی ورنہ صبح ہونے تک پوری امت کی بخشش کروا دیتا۔ میرے بھائیو سوچو یہ نبی راتوں کو کیوں اٹھا، یہ راتوں کو ہمارے واسطے اتنا تڑپا، یہ راتوں کو ہمارے واسطے اتنا رویا۔ میرے بھائیو ہمارے نبی کا مقام تو اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے، ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ خدا کا گھر ہے۔ میرے بھائیو کان کھول کر سن لو، ہمارے نبی کا مقام تو اتنا اونچا کہ خدا کے بعد اگر اس روئے زمین پر کوئی سب سے بڑی ہستی جس کا تذکرہ کیا جاتا ہو تو وہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو یہی تو ہمارے نبی تھے جن کو اللہ نے عرش پر بلایا، جن کو اللہ نے عرش پر بلایا، اور جب اللہ تعالیٰ بالکل قریب ہو گئے، ہمارے نبی سامنے موجود ہے، اللہ رب العزت سامنے موجود ہے، اس وقت ہمارے نبی ایک سوال پوچھتے ہیں، اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ایک سوال پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سوال پوچھتے ہیں سخرت البحر لموسیٰ علیہ السلام وسخرت النار لابراہیم وسخرت الحدید لداؤد وسخرت الریاح والشیاطین والجن لسلیمان فماذا جعلت لی یا رب۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش میں، میرے بھائیو سوچو کیسا منظر ہوگا، ایک طرف اللہ موجود، دوسری طرف نبی موجود، ایک طرف عاشق موجود، دوسری طرف معشوق موجود، ایک طرف محب موجود تو دوسری طرف اس کا حبیب موجود، دونوں کے دونوں موجود ہیں۔ اس وقت ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ اے اللہ تو نے دنیا میں نبیوں کو بہت کمالات دیے، ہمارے نبی کہہ رہے کہ اے اللہ تو نے دنیا میں ہر نبی کو کوئی نہ کوئی کمال دیا، تو نے سمندر کو حکم دیا کہ وہ موسیٰ کا غلام بن جائے، تو نے آگ کو حکم دیا کہ تو ابراہیم کا غلام بن جا، تو نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ تو داؤد کا غلام بن جا، تو نے ہواؤں کو حکم دیا کہ تم سلیمان کے غلام بن جاؤ، تو اے اللہ تو بتا تو مجھے کیا دینے والا ہے۔ ہمارے نبی پوچھتے کہ تو نے سب نبی کو بڑی بڑی چیزیں دی، سمندر جس پر کسی کی حکومت نہیں چلتی لیکن موسیٰ نے اس پر بھی حکومت کی، آگ جس کے اندر جلانے کی طاقت ہے لیکن ابراہیم کی حکومت آتی ہے تو وہ آگ ان کے لیے باغ بن جاتی ہے، اور وہ پہاڑ جس کو دیکھ کر انسان کا دل دھڑکنے لگتا ہے، داؤد اس پہاڑ کو لے کر جہاں چاہتے چل پڑتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام ہواؤں کو لیتے تھے، تخت لے کر اڑ جاتے تھے اور حکومت کرتے تھے، انسانوں پر کرتے، جنات پر
کرتے. ہمارے نبی فرماتے اللہ تو نے سب کو کچھ نہ کچھ دیا, فماذا جعلت لی یا رب, اے اللہ اتنا بتا تو مجھے کیا دینے والا. ہمارے نبی پوچھتے اللہ تو بتا تو مجھے کیا دینے والا. میرے بھائیو سوچو, وہ اللہ کی پیاری آواز آتی ہے, اللہ کی پیاری صدا آتی ہے, یا حبیبی اولیس قد آتیتک من افضل کل ذلک. اللہ کی آواز آتی, اے میرے محبوب کیا مانگتا ہے, میں نے تجھے جو دولت دی ہے کسی کو نہیں دی ہے, میں نے تجھے جو انعام دیا وہ کسی کو نہیں دیا. تو ہمارے نبی پوچھتے کہ اللہ بتا دے کیا انعام دینے والا. اللہ فرماتے ہیں اللہ ذکرتا الا ذکرتو, اے نبی یاد رکھ لے قیامت تک جہاں میرا نام لیا جائے گا میرے ساتھ میں تیرا بھی نام لیا جائے گا. اور میرے بھائیو یہ کیسی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ قیامت تک جہاں خدا کا نام لیا جائے گا وہاں ساتھ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیا جاتا. اسی لیے میرے بھائیو ہم نے دیکھا ایک معصوم بچہ جب توتلی زبان میں کلمہ پڑھتا تو لا الہ الا اللہ پر کبھی نہیں رکتا جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہہ دیتا. میرے بھائیو اذان دینے والا نہ جانے کتنی مرتبہ اپنی آواز نکالتا لیکن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر اس کی اذان پوری نہیں ہوتی جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہتے. قرآن کریم نے کہہ دیا ورفعنا عنک ذکرک کہ اے نبی تیرے تذکرے کو ہم پوری دنیا کے اندر پھیلا دیں گے. میرے بھائیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرف دیکھو تو اتنا اونچا مقام ہے, ایک طرف اتنا اونچا مقام ہے کہ جہاں خدا کا نام لیا جائے وہاں ہمارے نبی کا بھی نام لیا جائے, اور دوسری طرف اسی نبی کا حال یہ ہے کہ طائف میں جاتا ہے تو امت کے واسطے اپنے پاؤں کو خون سے بھر دیتا ہے. یہی نبی جس کا تذکرہ عرش میں ہوتا ہے, یہ نبی جب احد میں جاتا ہے تو اس کا منہ خون سے بھر جاتا ہے. اور میرے بھائیوں اس وقت کو یاد کرو جب احد کے اندر ہمارے نبی کے منہ میں مار لگتی ہے اور ہمارے نبی کے منہ سے خون نکلنے لگتا ہے, اس وقت صحابہ کرام کا بدن کانپنے لگتا. ہر صحابی ڈر جاتا ہے کہ آج نبی کے چہرے سے خون نکلا ہے, آج نبی کا چہرہ خون آلود ہوا ہے. ہر صحابی ڈرتا ہے کہ نبی ہاتھ اٹھائیں گے, بد دعا کریں گے, پوری امت تباہ اور برباد ہو جائے گی. سارے صحابہ پریشان ہیں, لیکن روایت میں آتا ہے کہ ہمارے نبی کے منہ سے خون نکلتا اور ہمارے نبی دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ نبی بد دعا نہ کرے, لیکن صحابہ فرماتے کیسا پیارا نبی ہمیں ملا تھا, ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہے کہ اللہ میرے سے کوئی قصور ہوا ہوگا جس کی سزا تو نے مجھے دی ہے. آگے نبی فرماتا اے اللہ آج تو نے میرے چہرے کو خون سے بھر دیا, لیکن یہ میری امت نادان ہے, اگر اس خون کے بدلے بھی اگر امت کو ہدایت ملتی ہے تو سودا سستا